بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک آدمی نیچے ڈرائیور والے حصے میں ہوتا تھا اور دوسرا اسٹین گن وغیرہ لیے ٹرک میں مال کے اوپر لیٹا ہوتا تھا اور اس کی چاروں طرف نظر ہوتی تھی۔ اگر ہمارے بری طرح پھنس جانے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا تھا تو اوپر والے کو سگنل دے دیا جاتا تھا اور وہ زبردست طریقے سے فائرنگ شروع کر دیتا تھا۔ نیچے بیٹھے ہوئے آدمی کا کام مشاکانہ حکمت عملی کے ساتھ ٹرک کو بچا کر نکال لے جانا ہوتا تھا۔ جمشید نہایت بے جگر آدمی تھا اور اپنے کام میں بے حد ماہر۔ اس کی حیثیت ایک طرح سے میرے اسسٹنٹ کی تھی۔ وہ تقریباً ان پڑھ ہی آدمی تھا۔ معلوم نہیں قاسم خان کیوں اسے اپنے ساتھ لندن لے جا رہا تھا، تو مجھے مال لانے کے لیے افضل کے ساتھ جانا ہوگا۔ شرفو نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایک مدت ہو گئی ہے مجھے اس قسم کی کسی مہم پر گئے ہوئے۔ ایک عرصہ پہلے مجھے کبھی کبھار چھوٹی موٹی کھیپ کے ساتھ بھیجا جاتا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، قاسم خان نے گویا اسے حوصلہ دیا۔ مجھے معلوم ہے تمہاری اس دور کی مشاقی مہارت آج بھی برقرار ہے۔ گھبرانا کیسا جی؟ شرفو کی مسکراہٹ بدستور پھیکی ہی رہی۔ گھبرانا تو ہم نے اسی دن چھوڑ دیا تھا جس دن آپ کے حلقے میں آ گئے تھے۔ گڈ۔ قاسم خان سگار کی راکھ جھاڑتے ہوئے بولا، اس مہم سے گویا تمہارا بھی منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا۔ بہت عرصہ ہو گیا تمہیں ٹھنڈے میٹھے قسم کے کام انجام دیتے ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے اہم کام کی طرف۔ میں نے تمہیں بتایا کہ ہماری مختصر سی مشینری کے دو پرزے اپنی جگہ سے کھسک گئے ہیں۔ اس سے میری مراد ایک تو یہی جمشید تھا جو میرے ساتھ لندن جا رہا ہے، دوسرا پرزہ شاہ رخ ہے جو صحیح معنوں میں کھسک گیا ہے۔ شاہ رخ کو ہم سرسری طور پر جانتے تھے، ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ وہ گروہ میں شامل ہے، لیکن صحیح طور پر یہ معلوم نہیں تھا کہ گروہ میں اس کی پوزیشن کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے اور قاسم خان کے نزدیک اس کی اہمیت کتنی ہے۔ یہ بھی قاسم خان کی پالیسی ہی کا ایک حصہ تھا کہ جب تک بھی ممکن ہو گروہ کے بیشتر ارکان کو ایک دوسرے سے حتی الامکان لا تعلق رکھا جائے۔ جن لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی کام پر جانا پڑتا تھا وہی ایک دوسرے کو کسی حد تک جانتے تھے۔ شاہ رخ ایک اسمارٹ، خوش شکل اور نفیس سا نوجوان تھا۔ وہ بظاہر کسی معزز گھرانے کا فرد اور کسی صاف ستھرے ادارے کا ملازم نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر گمان بھی نہیں گزرتا تھا کہ وہ کسی ایسے دھندے میں بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ شاہ رخ رپوش ہو گیا ہے، شرفو دھیمے سے لہجے میں بولا۔ ٹھیک سنا ہے تم نے، قاسم خان سگار کا گہرا کاش لے کر بولا۔ مجھے فرصت ہی نہیں ملی کہ تم سے اس مسئلے پر بات کرتا۔ قصہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں شاہ رخ سرحد پار سے ایک چھوٹی سی کھیپ لے کر آیا۔ گو کے سب معاملات سیٹ تھے، لیکن معلوم نہیں کیوں اور کس طرح اینٹی سمگلنگ سکواڈ والوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ مال چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ خیر یہ کوئی تشویش کی بات نہیں تھی، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ ویسے بھی کھیپ چھوٹی تھی، اسی لیے وہ گیا بھی اکیلا تھا۔ بہرحال خطرہ ٹال جانے کے بعد اسے مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ افضل کے کراچی جانے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ کئی دن تک مجھے اس کا کوئی سراغ ہی نہیں ملا۔ پھر خبر آئی کہ اس نے باڑا کی ایک پارٹی سے ملاقات کی ہے جسے ہم اپنے مخالفوں میں ہی شمار کرتے ہیں۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا کہ وہ لاہور واپس آ گیا۔ میرے جاسوسوں نے مجھے خبر دی ہے کہ کل سے وہ مانی ٹوکے والے کی کٹری میں چھپا ہوا ہے۔ کٹریاں قدیم لاہور کے مختلف حصوں میں کہیں کہیں موجود وہ عمارتیں ہیں جو مغلوں کے دور سے چلی آ رہی ہیں۔ ایک ہی بڑے سے احاطے میں 50 بے ترتیب سی کوٹھڑیوں وغیرہ پر مشتمل عمارت کٹڑی کہلاتی ہے۔ بعض کٹڑیاں ایسی بھی ہیں جن میں 250 خاندان آباد ہیں جو در حقیقت ایک ہی لامحدود خاندان کی طرح رہتے ہیں۔ ان کے دکھ سکھ، لڑائی جھگڑے، پیار و محبت، تقریبات اور لین دین سب سانجھا ہوتا ہے اور سب کی زندگیاں ایک دوسرے کے سامنے کھلی کتاب ہوتی ہیں۔ ہر کٹڑی کسی نہ کسی زندہ یا مردہ فرد کے نام سے موسوم ہوتی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ شرفو نے
سرگوشی نما لہجے میں پوچھا۔ مسئلہ یہ ہے شاہ رخ غداری کر گیا ہے۔ قاسم خان گہری سانس لے کر بولا، کھیپ دراصل اس نے پہلے ہی پار کر لی تھی، تھوڑا سا مال گاڑی میں چھوڑ دیا تھا اور جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کی تھی کہ وہ اینٹی سمگلنگ والوں کے ہتھے چڑھ جائے۔ کھیپ بڑی نہ صحیح لیکن اتنی بے وقت بھی نہیں تھی۔ شاہ رخ جیسے لوگوں کے لیے تو بہت تھی۔ اخبار میں بہت معمولی سا مال پکڑے جانے کی خبر آئی ہے اور میں نے اپنے ذرائع سے تصدیق کر لی ہے، اینٹی سمگلنگ والوں کو واقعی اتنا ہی مال ہاتھ لگا ہے۔ ممکن ہے شاہ رخ اس خوف سے روپوش ہو گیا ہو کہ کہیں وہ آپ کے عتاب کا نشانہ نہ بنے۔ شرفو نے خیال ظاہر کیا، وہ کم عمر ضرور ہے مگر ایسا بچہ بھی نہیں ہے۔ قاسم خان پہلو بدل کر بولا، اسے معلوم ہے بعض اوقات ہمیں اس سے بھی بڑی کھیپ کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن کھیپ سے ہاتھ دھونے والے سیدھے ہمارے پاس آتے ہیں اور ساری صورتحال بتا دیتے ہیں، ہم تصدیق کر لیتے ہیں اور کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ شاہ رخ کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم تھی، پھر اس کا باڑے والی پارٹی سے ملنا اور پھر مانی ٹوکے والے جیسے آدمی کی کٹڑی میں چھپنا، ان سب باتوں سے اس کی غداری کی تصدیق ہو گئی ہے۔ مجھے خطرہ یہ ہے کہ وہ کسی ذاتی وجہ کے تحت یا کسی پارٹی کے بہکاوے میں آ کر سرکاری محکموں کو ہمارے بارے میں ٹپ دینے کی کوشش نہ کرے، گو کہ اسے کوئی خطرناک قسم کی معلومات حاصل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی مدد سے ہمارے خلاف کچھ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود میں چونکہ اپنی عمارت میں کوئی مخدوش اینٹ چھوڑنا پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ بات ادھوری چھوڑ کر مانی خیز سے انداز میں مسکرا دیا۔ اس کا پتہ صاف کرنا ہے؟ شرفو نے بیٹھی بیٹھی سی آواز میں پوچھا۔ ہاں، قاسم خان نے سرگوشی نما لہجے میں جواب دیا اور سگار کا کش لینے لگا۔ چند لمحے کمرے میں بوجھل سکوت طاری رہا، بالآخر قاسم خان نے ہی یہ سکوت توڑا۔ یہ کام آج رات ہی ہونا ضروری ہے۔ رات کے 12 بجے کے بعد کٹڑی کا بلند و بالا چوبی دروازہ تو بند کر دیا جاتا ہے اور اس دروازے کے عقب میں ہی سب سے پہلے مانی ٹوکے والے ہی کا رہائشی حصہ ہے، جس کے سامنے پڑی ہوئی لمبی چوڑی اور بھاری بھرکم چارپائی پر وہ خود یا اس کے 2-4 گرگے بیٹھے حقہ وغیرہ گڑگڑاتے رہتے ہیں۔ مانی ٹوکے والا پرانا آدمی ہے، اس کی سوچ بھی پرانی ہے لیکن بہرحال خطرناک آدمی ہے، اسے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور اسے کھول کر میز پر پھیلایا۔ اس پر آڑی ترچھی لکیروں سے ایک نقشہ سا بنا ہوا تھا۔ میرے ایک ضعیف سراغر سا نے بڑی محنت سے یہ نقشہ تیار کیا ہے۔ اسے اتفاقاً شاہ رخ کا سراغ مل گیا تھا مگر اس کے بعد اس نے اس مقصد کے لیے بڑی محنت کی ہے کہ یہ سراغ ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ قاسم خان مسکرایا، جیسا کہ میں نے بتایا رات 12 بجے کے بعد کٹڑی کا بھاری بھرکم اور بلند و بالا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور کٹڑی کی 4 دیواری بھی دوسرے بلند و بالا مکانوں سے بالکل جڑی ہوئی ہے۔ عقب میں جو یہ چھوٹی سی گلی ہے، وہ نقشے پر ہاتھ رکھ کر سمجھانے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ نقشہ وہ در حقیقت شرفو کو سمجھا رہا تھا جو لاہور کے گلی کوچوں کا کیڑا تھا۔ قاسم خان بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس گلی سے تم در حقیقت اس مکان پر چڑھو گے اور اس طرف سے کھڑکیوں میں پاؤں رکھ کر کٹڑی میں کودو گے۔ یہ کوٹھڑیوں کے درمیانی ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں، لیکن تم جہاں کودو گے وہیں سے تمہیں بائیں ہاتھ کے اس راستے پر صرف 10-12 قدم چلنا ہے۔ اس کوٹھڑی میں شاہ رخ پناہ گزین ہے، 54 نمبر ہے اس کوٹھڑی کا۔ ٹین کا ایک چکور سا ٹکڑا بھی دروازے کی چوکھٹ پر لگا ہوا ہے جس پر 54 نمبر لکھا ہوا ہے۔ کام کافی ہوشیاری سے ہونا چاہیے۔ مانی ٹوکے والا تو اپنی جگہ خطرہ ہے ہی، لیکن شاہ رخ خود بھی کچھ کم خطرناک نہیں ہے۔ ریوالور وہ بجلی کسی پھرتی سے نکالتا ہے اور آنکھ بند کر کے محض آواز پر بھی فائر کرے تو گولی نشانے پر لگتی ہے۔ وہ جتنا کم عمر اور معصوم نظر آتا ہے اتنا ہے نہیں۔ اپنے افضل میاں کی طرح قاسم خان میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ میں بھی مسکرا دیا لیکن شرفو کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ
وہ نقشے پر نظر جماتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، لاش کا کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں، وہیں چھوڑ آنا۔ قاسم خان بے پرواہی سے بولا، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، تھوڑا سا درد سر مانی ٹوکے والے کے لیے بھی رہنے دو۔ اگر شاہ رخ اسے یا کسی اور کو کچھ بتا بھی چکا ہے تو اول تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو اس کی موت کے بعد ختم ہو جائے گی۔ ایک بار پھر چند لمحے کے لیے کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ قاسم خان میری طرف دیکھ کر معذرت خواہانہ سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، تم بھی سوچو گے کہ آ کر سستانے بھی نہیں پائے اور کام شروع ہو گیا۔ میں کون سا کراچی سے پیدل آیا ہوں؟ میں نے اپنے لہجے سے خوش دلی کا اظہار کرنے کی کوشش کی، لیکن در حقیقت میں کچھ ایسا خوش نہیں تھا۔ میں اس خوش رو نوجوان کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کی موت کا پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ بہرحال کام تو کام تھا اور ہمیں اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا تھا۔ کچھ دیر اور گفتگو ہوتی رہی، کئی دیگر چھوٹے موٹے معاملات کی تفصیل طے ہوئی اور بالآخر قاسم خان جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جاتے جاتے وہ دروازے پر رک کر بولا، شاہ رخ والے معاملے کی رپورٹ تم صبح جلدی مجھے دے دینا، کل میں 7 بجے ہی اٹھ جاؤں گا۔ وہ جا چکا تو میں اور شرفو چند لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ بالآخر میں نے پوچھا، یہ مانی ٹوکے والا کون ہے؟ میں نے پہلے بھی کہیں 2-1 بار اس کا نام سنا ہے، لاہور میں رہو گے تو اکثر سنتے رہو گے۔ شرفو گہری سانس لے کر بولا، خاصا مشہور آدمی ہے، اسے تم لاہور کا لوک ورثہ کہہ سکتے ہو۔ وہ دھیرے سے ہنسا، ریٹائرڈ قسم کا پہلوان ہے اور نامی گرامی بدماشوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، مگر یہ ان روایتی قسم کے بدماشوں میں سے ہے جو بہت سے شریفوں سے بہتر ہوتے ہیں، جن کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں اور جو کبھی وزیداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ مثلا یہ کہ مانی ٹوکے والے کی ذات سے کبھی کسی کمزور اور غریب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ کوئی کمزور اور غریب اگر کوئی فریاد لے کر اس کے پاس پہنچ جائے تو وہ حتی الامکان اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ کٹڑی کے 200-250 غریب خاندانوں کا محافظ ہے۔ اس کی کٹڑی میں کوئی بدماشی، کوئی جرم نہیں ہوتا، کسی کو ستانے والا کوئی آدمی وہاں پھٹک نہیں سکتا۔ بہت سی بڑی بڑی شخصیتوں نے اس سے بہت بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ بہت اونچے درجے کا بدماش ہے، مگر درویشوں کی طرح رہتا ہے، پڑھے لکھوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اور تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس نے 2-3 سپر ہٹ پنجابی فلمیں بھی بنائی ہیں، جن کی کہانیاں بھی غالباً اس نے خود لکھی تھیں۔ ایک بار ایک اخبار نویس نے اسے انٹرویو لیتے ہوئے پوچھا تھا کہ اس کی فلموں کی کامیابی کا راز کیا ہے، جبکہ وہ تقریباً ان پڑھ آدمی ہے، تو اس نے جواب دیا تھا کہ وہ صرف اس لیے اچھی فلمیں بنانے میں کامیاب ہوا کہ اس نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور زندگی سے قریب تر فلمیں ہی بنانے کی کوشش کی ہے، اور جہاں تک حالات نے اجازت دی ہے حقائق کی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ کردار ہے، میں نے کہا، میرا تو اس سے ملنے کو جی چاہنے لگا ہے۔ دعا کرو کم از کم آج کی رات تو اس سے ملاقات نہ ہو۔ شرفو بولا، ورنہ امکان ہے کہ اس کا وہ ہاتھی کے پاؤں جیسا موٹا شیشم کا چمکتا ہوا گاز بر کا ڈنڈا ہماری کھوپڑیاں پاش پاش نہ کر دے۔ ڈنڈا رکھتا ہے وہ اپنے پاس؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ ویسے تو خیر ضرورت پڑنے پر وہ پل بھر میں کہیں نہ کہیں سے اسٹین گن یا رائفل بھی نکال لیتا ہے۔ شرفو بولا، لیکن وہ سوٹا گویا اس کا ٹریڈ مارک بن کر رہ گیا ہے، ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ معلوم نہیں اس کا نام مانی ٹوکے والا کیوں ہے؟ ٹوکا تو اس کے ہاتھ میں کبھی نہیں دیکھا گیا، اس کا نام تو مانی سوٹے والا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اچانک موضوع بدلتے ہوئے کہا، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ شرفو بولا، کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ دیر آرام کر لیں گے، 12 بجے کے بعد ہم گھر سے نکلیں گے، اور میرا خیال ہے مناسب یہ رہے گا کہ ہم اپنے حلیے بھی تھوڑے بہت تبدیل کر لیں۔ میرے بیڈ روم کی الماری میں تھوڑا سا ایسا سامان موجود ہے جس سے بظاہر تو انسان کی شخصیت میں زیادہ تبدیلی نہیں آتی، مگر در حقیقت وہ ناقابل شناخت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا، تم جو مناسب سمجھو کر لینا، میں تو صرف تمہارے مددگار کے طور پر ساتھ چل رہا ہوں۔ شرفو نے آواز دی اور مس ٹریپ کمرے میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر حسب معمول گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ شرفو اسے کھانے کے بارے میں
بتا چکا تو میں نے کہا بہت ہی کٹھور عورت ہو تم، ہر وقت یوں منہ سجائے رکھتی ہو کہ عورت کم اور آبنوس کا مجسمہ زیادہ معلوم ہوتی ہو۔ اب ماں بدولت کراچی کے دورے سے واپس آئے ہیں اور تم نے حال چال پوچھنے اور خیریت و عافیت جاننے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ظاہر ہے زندہ سلامت نظر آ رہے ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خیر و عافیت سے ہی لوٹ کر آئے ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اگر کوئی ہاتھ پاؤں ناک کان کم نظر آ رہا ہوتا تو پوچھتی بھی کہ کہاں رہ گیا۔ ہائے تمہیں کیا معلوم کہ ہماری تو سب سے قیمتی متاع ہی کراچی میں رہ گئی ہے، ہم اپنا دل وہاں چھوڑ آئے ہیں۔ سیاہ فام شہزادی، میں نے غمناک لہجے میں کہا، ایک تو دل تمہارے پاس معلوم نہیں تھوک کے حساب سے رکھے ہوئے ہیں، جہاں دیکھتے ہو اسپیئر پارٹ کی طرح ایک آدھ پھینک دیتے ہو۔ وہ بدستور سنجیدگی سے بولی، تاہم اس کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ اس نے میرے انداز تخاطب کا قطعاً برا نہیں منایا تھا۔ اس کی یہ خوبی بھی بڑے بے مثل تھی کہ اس کی سنجیدگی میں بھی بے پناہ زندہ دلی پنہاں ہوتی تھی۔ میں اسے یقین دلانے لگا تھا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی کسی دل لگی کا تذکرہ کر رہا ہوں، بلکہ واقعی میں کسی کے تیرے نیم کش کا گائل ہو کر آیا ہوں۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، کیسا چگت تھا میں بھی بلا، اس راز کا دوسروں سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رحیلہ کا تصور، رحیلہ سے تعلق خاطر ہماری باتیں، ہمارے پیماں، یہ تو ایمانتیں تھی میرے پاس۔ اچھا جلدی سے کھانا کھلا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے فوراً موضوع بدل دیا۔ اس نے گہری گہری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی موٹی موٹی ظالم آنکھوں میں بدستور بنگال کا جادو رچا ہوا تھا۔ اس نے شاید کچھ پوچھنا چاہا تھا مگر پھر ارادہ بدل دیا تھا۔ وہ خاموشی سے مڑی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آ لیٹا اور 12 بجے تک آرام کرنے کی غرض سے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند جیسے آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن پر جانے کن کن متضاد خیالات کا ہجوم تھا۔ کبھی رحیلہ کا چہرہ اور کراچی میں گزارے ہوئے 3 دنوں کی آن گنت یادیں یلغار کر رہی تھیں، اور کبھی زندگی کے مسائل ذہن کے افق پر سر اٹھا رہے تھے، اور کبھی ان کاموں کی فکر ستا رہی تھی جو قاسم خان نے ہمارے ذمے لگائے تھے۔ بالآخر میں نے سونے کا ارادہ ہی ترک کر دیا، کیونکہ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ نیند نہیں آئے گی۔ لیکن جب میں نے سونے کا ارادہ ترک کر دیا تو آنکھ لگ گئی۔ کسی کے جھنجھوڑنے سے میری آنکھ کھلی۔ وہ شرفو تھا جو میرے قریب کھڑا کہہ رہا تھا، صدقے جاؤں تمہاری بے فکری کے، اس طرح گھوڑے بیچ کر تو میں نے تمہیں کبھی سوتے نہیں دیکھا کہ الارم سے بھی تمہاری آنکھ نہیں کھلی۔ اتنا اہم کام قاسم خان نے ہمارے سپرد کیا ہوا ہے اور تمہیں جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ میں آنکھیں ملتا ہوا جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باتھ روم میں جا کر ٹھنڈے پانی سے سر اور چہرہ تار کر کے میں نے سستی دور کی، اور کچھ دیر بعد میں تیار ہو کر شرفو کے ساتھ کمرے سے نکلا تو وہ اپنے کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، آؤ تھوڑا سا حلیہ بھی بدل لیں۔ شرفو نے اپنے کمرے میں پہنچ کر مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا کر محض چند منٹ صرف کیے، اور میرے چہرے پر ایسی نمایاں تبدیلیاں نظر آنے لگیں کہ ایک لمحے کے لیے تو مجھے خود بھی اپنی صورت اجنبی محسوس ہوئی۔ میرے چہرے پر لمبی اور گھنی مونچھوں کا اضافہ ہو چکا تھا، جن کے نیچے میرا بالائی ہونٹ تقریباً چھپ کر رہ گیا تھا۔ بائیں رخسار پر ایک موٹا سا مسا نظر آ رہا تھا۔ سر پر ایک خاص قسم کی اونی ٹوپی تھی، اور جسم پر ڈھیلی ڈالی شلوار قمیض میں سرحدی علاقے کا کوئی باشندہ نظر آ رہا تھا۔ شرفو کے دعوے کے مطابق واقعی چند چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں نے بڑا فرق پیدا کر دیا تھا اور مجھے ناقابل شناخت بنا دیا تھا۔ شرفو خود بھی اپنا حلیہ تبدیل کر چکا تھا۔ اس نے ہما وقت گلے میں بندھا رہنے والا رومال، پھولدار شرٹ اور اپنی ایسی ہی دیگر مخصوص چیزوں سے پیچھا چھڑا لیا تھا۔ وہ اس وقت خاصے عمدہ قسم کے 3 پیس سوٹ میں تھا۔ چہرے پر فرنچ کٹ داڑھی اور سر پر فلیٹ ہیٹ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے سادہ شیشوں کی اینک بھی لگا رکھی تھی، جو بظاہر نظر کی اینک ہی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ تو اب اچھا خاصا خوشحال اور پڑھا لکھا تاجر یا کسی
کسی بڑی کمپنی کا کوئی ڈائریکٹر وغیرہ معلوم ہو رہا تھا۔ تم میرا حلیہ بھی اپنے ہی جیسا معززانہ بنا سکتے تھے۔ میں نے کمرے سے نکلتے وقت شکوہ کیا، اگر دونوں ہی معززانہ حلیہ بنا کر بیٹھ جاتے تو پھر لڑائی بڑائی وغیرہ ذرا مشکل ہو جاتی۔ شرفو بولا، واضح رہے کہ اس وقت تم میرے ڈرائیور ہو۔ باہر آ کر ہم گاڑی میں بیٹھے، اسٹیئرنگ وہیل میں نے سنبھالا، جہاں تک مجھے راستے آتے تھے وہاں تک میں ڈرائیو کرتا چلا گیا۔ اندرون شہر کی گلیوں میں پہنچ کر شرفو نے ہدایات دینی شروع کر دی۔ بالآخر ہم نے ایک ایسی جگہ گاڑی چھوڑ دی جہاں اور بھی کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ویسے بھی اب ایسی گلیاں شروع ہی ہو رہی تھیں جن سے گاڑیاں تو کیا سائیکل گزارنا بھی آسان نہیں تھا۔ رات کے 2 بجنے کو تھے، لیکن اس علاقے میں ابھی تک خاصی چہل پہل تھی، لیکن جب ہم نے تنگ و تاریک گلیوں کا رخ کیا تو وہ ویران ہی نظر آئیں۔ ان گلیوں کا فرش اینٹوں کا تھا اور حتیٰ کہ درمیان سے نالی گزر رہی تھی۔ دونوں طرف کی دیواروں کے ساتھ پانی کے 20 جستی پائپ بچھے ہوئے تھے جن میں بعض لیک بھی کر رہے تھے، اور رات کے سناٹے میں شرر شرر کی مدھم آوازوں کے ساتھ پانی کی باریک باریک دھاریں ہوا میں بلند ہو رہی تھیں۔ ایسی ہی ایک گلی سے گزرتے وقت شرفو نہایت دھیمی آواز میں مجھ سے مخاطب ہوا، اگر مانی ٹوکے والے سے سامنا ہو جائے تو اس پر گولی مت چلانا، مجھے وہ شخص بہت بھلا مانس لگتا ہے، اور پھر پچھلے دنوں ایک جھگڑے میں اس کا جوان بیٹا بھی مارا جا چکا ہے، گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا، تب سے مانی بہت دل شکستہ ہو چکا ہے۔ مجھے تو اس سے ہمدردی محسوس ہوتی ہے، خواہ کسی کی نظر میں وہ اچھا ہو یا برا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ بالآخر ایک جگہ پہنچ کر شرفو رک گیا، یہاں گلی سامنے سے بند تھی، بہت پیچھے نکڑ پر دیوار میں پیوست ہوک پر ایک بلب لٹکا ہوا تھا جو گرد و غبار سے بری طرح دھندلا چکا تھا، تاہم اس کی کچھ نہ کچھ روشنی گلی کے اس سرے تک بھی پہنچ رہی تھی جہاں ہم کھڑے تھے، لیکن دور سے دیکھنے والے کو شاید یہاں اندھیرا نظر آتا۔ آنکھیں یہاں کے ماحول سے مانوس ہو جاتی تو پھر چند گز دور تک کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ ہمارے عین سامنے تو کسی مکان کی نہایت بلند عقبی دیوار تھی، لیکن دائیں ہاتھ پر کونے میں ایک نیچا مکان تھا جس کا دروازہ گلی کی سطح سے بھی کچھ نیچا تھا، اور خوشی کی بات یہ تھی کہ اس دروازے پر تالا جھول رہا تھا۔ باقی مکان بھی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے اور ہر طرف گہرا سکوت طاری تھا۔ ہمیں اس دیوار پر چڑھنا ہے، شرفو نے نیچے منڈیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اکڑوں بیٹھ گیا اور شرفو میرے کندھے پر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے منڈیر پر ہاتھ ڈال دیا۔ میں نے سہارا دے کر اسے اوپر پہنچا دیا، جس کے بعد اس نے منڈیر پر جھک کر ہاتھ نیچے لٹکا کر مجھے اوپر چڑھنے میں مدد دی، اور 2 مکانوں کی چھتوں پر سے بلی کی طرح گزرنے کے بعد ہم کٹڑی کی دیوار پر جا پہنچے۔ شرفو نے نیچے جھانک کر اطمینان کا اظہار کیا۔ ادھر ادھر بے ترتیب کوٹھڑیوں وغیرہ کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور ہر طرف سکوت طاری تھا۔ چند لمحے ادھر ادھر کا جائزہ لینے کے بعد ہم یکے بعد دیگرے احاطے میں اتر گئے۔ 54 نمبر کی کوٹھڑی تک پہنچنے میں ہمیں دقت پیش نہیں آئی۔ چوکھٹ پر لگے ہوئے چکور ٹین کے ٹکڑے پر سفید نمبر ملگجے اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔ کوٹھڑی کے سال خوردہ دروازے کی درزوں سے روشنی جھانک رہی تھی۔ شاہ رخ یقیناً جاگ رہا تھا۔ ہم دونوں دروازے کے دائیں بائیں دیوار سے چپک گئے۔ ریوالور ہمارے ہاتھوں میں تھے۔ اسی پوزیشن میں شرفو نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کی کنڈی ہلائی۔ کون؟ اندر سے فوراً ہی تیز سرگوشی نما آواز میں پوچھا گیا۔ مانی؟ شرفو نے گھٹی گھٹی اور بھاری مگر غیر واضح سی آواز میں کہا۔ اندر شاہ رخ نے اطمینان کی سانس لی۔ اس کی سانس کی آواز ہمیں باہر بھی سنائی دی۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ حکمت عملی یہ طے پائی تھی کہ ہم دیوانہ وار اندر گھسیں گے۔ میرا سر جھکا ہوا ہوگا اور میں بھینسے کی طرح شاہ رخ کے پیٹ میں ٹکر رسید کر کے دھکیلتا ہوا پیچھے لے جاؤں گا، جبکہ شرفو اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے منہ پر گھونسا رسید کر کے اسے مزید بدحواس کرے گا، اور اگر اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار وغیرہ ہو تو وہ چھین لے گا۔ اس حکمت عملی پر عمل ضرور ہوا، لیکن اس کے نتائج بہت مختلف نکلے۔ میں نے دیوانہ وار اندر گھستے ہوئے سر جھکا کر دروازہ کھولنے والے کو ٹکر ضرور رسید کی، مگر میں اسے دھکیلتا ہوا پیچھے نہیں لے جا سکا۔ مجھے یہی محسوس ہوا جیسے میں کسی ہاتھی، گینڈے یا پھر قدرے نرم قسم کی کسی چٹان سے ٹکرا گیا ہوں۔
یہ چٹان اپنی جگہ سے کھسکی ضرور لیکن صرف 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر پھر ایک جگہ جم گئی اور میں بری طرح لڑکھڑا گیا۔ اگر وہ شاہ رخ ہوتا تو میرے اندازے کے مطابق اسے عقبی دیوار سے جا ٹکرانا چاہیے تھا۔ شرفو نے بھی یقیناً اپنے حصے کا کام کیا تھا لیکن کامیابی اسے بھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ صورتحال میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں نے فوراً پینترا بدلتے ہوئے ریوالور سیدھا کیا لیکن اسی لمحے پیچھے کہیں کونے سے آواز آئی، خبردار فائر مت کرنا۔ افضل، شرفو، تم دونوں اس وقت میرے ریوالور کی ذات پر ہو۔ یہ شاہ رخ کی آواز تھی۔ اگر وہ نہ بولا ہوتا تب بھی میں شاید فائر نہ کر پاتا کیونکہ جس چٹان پر میں گولی چلانے لگا تھا اسی لمحے میں نے اسے صحیح طور پر دیکھا تھا اور فوراً ہی پہچان لیا تھا۔ یقیناً وہ مانی ٹوکے والا تھا۔ دروازہ اسی نے کھولا تھا اور ہم نے اسی کو رگیدنے کی کوشش کی تھی لیکن ظاہر ہے وہ اتنی آسانی سے رگیدہ جانے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ قد میں زیادہ اونچا نہیں تھا لیکن جسامت میں واقعی گینڈے کی طرح مضبوط تھا۔ اس کے بالوں میں سفیدی غالب تھی مگر چہرے مورے سے قطن بوڑھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی رنگت تپے ہوئے تانبے سے مشابہ تھی، گردن کسی سانڈ کی طرح مضبوط تھی اور سینہ خوب چوڑا اور بھرا ہوا تھا۔ اس کے رخسار پر آنکھ کے نیچے زخم کا خاصا نمایاں نشان تھا، موٹی موٹی آنکھوں میں سرخی تھی۔ اس کے جسم پر صرف کھدر کی ایک ڈھیلی ڈالی واسکٹ تھی اور وہ کوٹھڑی کے وسط میں صدیوں پرانے کسی درخت کے تنے کی طرح جمع کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں شیشم کا ایک موٹا سا ڈنڈا تھا جیسا عام طور پر خانقاہوں وغیرہ میں ملنگ بھنگ گھوٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس ڈنڈے کو یقیناً خوب تیل پلایا گیا تھا کیونکہ وہ بلب کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ جس ہاتھ میں مانی ٹوکے والے نے یہ سوٹا پکڑا ہوا تھا اس کی اسی کلائی میں چاندی کا ایک موٹا سا کڑا بھی چمک رہا تھا۔ شرفو نے یقیناً کوٹھڑی میں گھستے ہی اس کے منہ پر مشینی انداز میں گھونسا رسید کر دیا تھا کیونکہ اس کے ہونٹوں کے گوشے سے خون کی ایک پتلی سی لکیر بہ نکلی تھی مگر مانی کو جیسے اس کی قطن پرواہ نہیں تھی۔ شرفو ایک گھٹنے کے بل کھڑا تھا اور ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ شاہ رخ نے خواہ کتنا ہی بر وقت ہمیں ریوالور کی زد پر لیا تھا لیکن ہم چاہتے تو ایک ثانیہ میں مانی ٹوکے والے پر فائر کر چکے ہوتے لیکن ظاہر ہے شرفو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ اس شخص کو قتل کرنا گوارا نہیں کر سکتا اور مجھے بھی وہ منع کر چکا تھا، اس لیے میں بھی عین فیصلہ کن مرحلے پر ہچکچاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ تم دونوں نے ابھی تک ریوالور نہیں پھینکے۔ میرے عقب سے ایک بار پھر شاہ رخ کی آواز ابھری۔ بازی غالباً ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں الٹ چکی تھی اور میرے خیال میں فی الحال شاہ رخ کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ریوالور استعمال کرنے کے معاملے میں شاہ رخ کی پھرتی کی بابت قاسم خان ہمیں خبردار کر چکا تھا، اس لیے کسی قسم کا خطرہ مول لینا حماقت ہی تھی۔ شاہ رخ چونکہ جسمانی طور پر کمزور آدمی تھا اس لیے ریوالور پر اس کا انحصار زیادہ تھا اور میرا تجربہ تھا کہ ہماری لائن میں اس قسم کے لوگ ریوالور استعمال کرنے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو صریحی طور پر ہلاکت میں ڈالتے ہوئے اپنے ریوالور استعمال کرنے کا فیصلہ کر بھی لیتے تب بھی ظاہر ہے ہنگامہ برپا ہوتا اور ہمارے لیے مانی ٹوکے والے کی کٹڑی سے نکلنا ایسا ہی ہوتا جیسے شیر کی کچھار سے زندہ واپس جانا۔ میں نے تنبے تقدیر ہو کر کسی اور موقع کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ شرفو بھی یقیناً ایک ثانیے کے اندر انہی خطوط پر سوچ چکا تھا۔ وہ جس زاویے پر تھا وہاں سے کن اکھیوں سے غالباً شاہ رخ کو دیکھ بھی سکتا تھا۔ اس نے ریوالور پھینکنے میں پہل کی، اس کے بعد میں نے بھی ریوالور زمین پر ڈال دیا۔ مانی ٹوکے والا جو اس دوران دلچسپی امیز نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا عجیب سے انداز میں مسکرایا، پھر اس کی ستون نما ٹانگ حرکت میں آئی اور اس نے ٹھوکر مار کر ایک ساتھ ہی دونوں ریوالور کوٹھڑی کے کونے میں پہنچا دیے۔ اب میں نے گردن ذرا سی گھما کر دیکھا، کوٹھڑی کی ایک دیوار میں ایک دروازہ اور نظر آ رہا تھا، شاید وہ کوئی دوسری متصل کوٹھڑی تھی یا پھر باتھ روم ٹائپ کی کوئی جگہ تھی۔ اس کے ایک پٹ کے عقب سے شاہ رخ باہر آ رہا تھا، اس کی شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے اور کپڑوں پر سلبٹیں نظر آ رہی تھیں۔ شرفو سیدھا کھڑا ہو گیا، شاہ رخ کی نظر ہم دونوں پر جمی رہی لیکن اس نے مخاطب ٹونی ٹوکے والے کو کیا، دیکھا چاچا
میں نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ مجھے ڈھونڈ نکالیں گے، بہت ظالم ہیں یہ اور بہت ہی لمبے ہاتھ ہیں ان کے۔ مانی نہایت مشفقانہ اور مربیانہ لہجے میں بولا، او میرا بجڑا، مجھے بتا تو صحیح یہ لوگ ہیں کون، کس کے آدمی ہیں؟ میں ان کا بندوبست کر دیتا ہوں، پکا بندوبست۔ ان کے آنے والی نسلیں بھی تیری آنے والی نسلوں سے پرے پرے رہیں گی، مگر تو زبان ہی نہیں کھولتا۔ مجھے یہ سن کر اطمینان ہوا کہ شاہ رخ نے ابھی مانی ٹوکے والے کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ شاہ رخ باری باری ہم دونوں کو گھورتے ہوئے دانت قدرے بھینچ کر بڑبڑانے کے سے انداز میں بولا، سب کچھ بتا دوں گا چاچا، لیکن ان کا بندوبست کرنا کچھ اتنا آسان نہیں جتنا تو سمجھ رہا ہے۔ اتنے معمولی لوگ نہیں ہیں یہ۔ کیوں افضل؟ وہ میری طرف دیکھ کر قدرے نروس سے انداز میں مسکرایا۔ وہ پر اعتماد اور دلیر نظر آنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ عزت افزائی کا شکریہ شاہ رخ، ورنہ اس دنیا میں تو ہر کوئی اپنے سوا باقی سب کو چپڑ کناتیا سمجھتا ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ دفعتاً شرفو پنجابی میں مانی ٹوکے والے سے مخاطب ہوا، ویسے آپس کی بات ہے پہلوان جی، آپ شاہ رخ کی حفاظت کیوں کر رہے ہیں؟ مانی نے ٹھیٹھ پنجابی میں سادگی امیز لہجے میں دہرایا، بات تو کوئی خاص نہیں ہے باؤ جی، بس ایک دفعہ جیل میں اس نوجوان کے باپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے جیل میں ہماری بڑی خدمت کی تھی، اب تو مر چکا ہے بیچارہ، بس اسی کے حوالے سے ہمارے پاس آیا تھا۔ کہنے لگا میں مصیبت میں ہوں، کچھ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بچڑا فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو ہماری پناہ میں ہے اور جو ہماری پناہ میں آ جائے اسے مارنا مذاق نہیں ہوتا، بس اتنی سی بات ہے۔ اب تم بتاؤ تم کیوں اس معصوم نوجوان کے پیچھے پڑے ہو؟ کیا حدود اربا ہے تمہارا؟ حیرت ہے، اب گولیاں شولیاں چلانے والے ایسے جی دار بھی اس شہر میں پائے جانے لگے ہیں جنہیں مانی ٹوکے والا نہیں جانتا۔ شرفو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مانی نے جواب کے لیے اصرار بھی نہیں کیا۔ وہ پرخیال انداز میں اپنے سوٹے کو دھیرے دھیرے حرکت دے رہا تھا، پھر وہ الٹے ہاتھ سے ہونٹ سے بہتی ہوئی خون کی لکیریں صاف کرنے لگا۔ شاہ رخ نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا، میں چاہتا ہوں کہ باڑا والوں کے پاس سے میری پھنسی ہوئی رقم جلدی نکل آتی تو میں ان لوگوں سے الجھے بغیر ہی کہیں نکل جاتا، میں یہ ملک ہی چھوڑ جاتا۔ میں اب لائن بدلنا چاہتا ہوں، میں اب شطرنج کا مہرہ بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ ہم تو تم سے مذاکرات کرنے آئے تھے شاہ رخ، شرفو نے ملامت بھرے لہجے میں کہا، تم نے بڑی غلطی کی جو رپوش ہو گئے، مال پکڑا گیا تھا تو کیا ہوا؟ تمہیں سیدھے باس کے پاس آ کر رپورٹ دینی چاہیے تھی۔ میں بچہ نہیں ہوں شرفو، شاہ رخ مغموم سے انداز میں مسکرایا۔ تمہیں بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اصل میں کیا ہوا ہے، اور مجھے بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ تم لوگ یہاں تک کیوں آئے تھے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، میرے سامنے تو اب یہ مسئلہ ہے کہ تم دونوں کا کیا کروں۔ میں تمہیں ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بہرحال یہ بقا کی جنگ ہے، ہم میں سے اب ایک ہی فریق زندہ رہ سکتا ہے۔ اس نے ریوالور کو جنبش دی، لیکن مانی ٹوکے والے نے ہاتھ اس کے ریوالور کے سامنے کر دیا۔ اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، شور شرابہ ہوگا، کٹری والوں کے آرام میں خلل پڑے گا۔ غریب محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، تھک ہار کر سوئے ہوئے ہیں۔ مانی نے گویا شاہ رخ کو پچکارتے ہوئے کہا، اگر کوئی گڑبڑ کریں تب تمہیں ریوالور استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ میں ابھی اپنے آدمیوں کو بلاتا ہوں، وہ نہایت خاموشی اور صبر سکون سے ان کا بندوبست کر دیں گے۔ 4-6 دن بعد کہیں دریا شریا سے ان کی ناقابل شناخت لاشیں مل جائیں گی۔ وہ شاہ رخ کے جواب کا انتظار کیے بغیر تیزی سے آگے بڑا۔ کوٹھڑی ظاہر ہے کشادہ نہیں تھی، دروازے تک جانے کے لیے اسے میرے اور شرفو کے درمیان سے گزرنا تھا، اور وہ کچھ زیادہ محتاط بھی نہیں تھا۔ اس قسم کے لوگ حکمت عملی یا احتیاط وغیرہ کو کم ہی ملحوظ رکھتے ہیں، طاقت کے زوم میں زیادہ رہتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔